عقیدہ توحید عقائد اسلامیہ میں سب سے بڑا عقیدہ ہے اور سارے دین کی یہ اصل ہے اور اساس ہے۔ دین نبی کریم علیہ السلام میں جو کچھ ہے وہ سب بعد میں ہے۔ سب سے پہلا ضروری اور اہم عقیدہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا عقیدہ ہے۔ توحید کا عقیدہ اور نظریہ اس کا کیا معنی ہے؟ تو لغت عرب کے لحاظ سے میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک اور اس سے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ علماء لغت ہمارے اکابرین پاکان امت اور اس امت کے وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے دین کے تمام معاملات کے اوپر بے پناہ کام کیا اور خدمات سر انجام دیں، وہ فرماتے ہیں التوحید مصدر وحد یوحد۔ توحید یہ وحد یوحد کا مصدر ہے۔ ہمارے فنون میں سے ایک فن علم الصرف، اس کے جو ابواب ہیں اور چیپٹرز ہیں ان میں سے ایک چیپٹر کا نام ہے باب تفعیل، اور اس باب کا یہ مصدر ہے۔ اگر اس کی ہم گردان کریں تو وہ ہے وحد یوحد توحیدا فہو موحد۔ معنی ہے اللہ جل مجدہ الکریم کے ایک ہونے کا اقرار کرنا۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ واعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ وجل مجدہ الکریم کو ایک ماننا، یہ ہے توحید کا معنی۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کہنا وحدت اللہ، یعنی اسی باب سے اگر کوئی بولے وحدت اللہ، مانا میں نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا، اس کا معنی میں نے اللہ جل مجدہ الکریم کے ایک ہونے کا اقرار کیا، میں نے اللہ تبارک و تعالی کو ایک مانا، یہ معنی ہے وحدت اللہ کا۔ تو امام حافظ ابن حجر اور یعنی تقریباً میں نے اس پر بڑے بڑے ائمہ لغت کے، حدیث کے، اصول حدیث کے، کوئی تقریباً میں نے 30 کے قریب کتابوں میں یہ دیکھا، تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ بولے نا وحدت اللہ تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ فرمایا معنی ہوگا اعتقدتہ منفرداً بذاتہ وصفاتہ وافعالہ واحکامہ واسمائہ لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا شبیہ لہ ولا رب سواہ ولا خالق غیرہ۔ فرمایا جب کوئی بندہ مومن مسلمان حضور جانے جانا فخر عالم تاجدار کائنات علیہ السلام کا غلام اور آپ کا متوالا یہ بولے وحدت اللہ، تو اس کا معنی ہوگا میں نے اللہ تعالی کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے احکام میں، اس کے افعال میں اور اس کے تمام اسماء میں ایک معنی، اور معنی ہوگا اگر کوئی بول رہا ہے نا وحدت اللہ تو اس کا معنی ہوگا لا شریک لہ، لوگوں سنو میرے رب کا کوئی شریک نہیں ہے۔
مانا ہوگا میرے رب کی کوئی شبیہ اس جیسا کوئی نہیں ہے. کوئی کہہ رہا ہے نا وحدت اللہ، تو مانا ہوگا لا نظیر لہو، میرے رب کی کوئی مثال نہیں ہے. مانا ہوگا اس کے سوا کوئی رب نہ تھا نہ ہے نہ مطلقاً کوئی اور رب ہو سکتا ہے. وہی رب تھا، وہی رب ہے، وہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے علی الاطلاق رب رہے گا. اس کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی پیدا کرنے والا نہیں. جو پیدا ہوا اسی نے کیا، جو آگے پیدا ہوگا سب کو پیدا کرنے کی شان اسی کو حاصل ہے. یہ معنی ہے توحید کا، وحد یوحد توحید، اور وحدت اللہ کا یہ معنی ہے. اور الحمدللہ تعالی حضور جانے جانا کے عظیم مقام و مرتبہ کا صدقہ یہ معنی آج کی 15ویں صدی میں اللہ نے اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ اہل سنت و جماعت امام احمد رضا کے غلاموں کو عطا فرمایا ہے. ہمارے علاوہ کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، نسل کا ہو، ذات کا ہو، عرب کا ہو یا عجم کا، وہ بے شک اپنی جگہ ہزار دعوے کرے، لیکن یہ جو میں نے عقیدہ توحید بولا، اس عقیدے کو اپنے پورے معنی کے ساتھ، مطلب کے ساتھ اور اس کے پورے کمال کے ساتھ کوئی دوسرا نہ مانتا ہے نہ مان کے دکھا سکتا ہے. ہاں کوئی بھی ہو، وہ نجد کا ہو یا دیوبند کا، ان کے ہاں وہ توحید ہے جس توحید میں معاذ اللہ ہزاروں نقائص اور عیوب پائے جاتے ہیں. اہل سنت و جماعت امام احمد رضا کے ماننے والے اس توحید کو مانتے ہیں جو توحید بے مثل بھی ہے، بے مثال بھی ہے. ابھی اس پر آگے چل کر ہم باقاعدہ وضاحت کریں گے کیسے ہماری توحید میں اور ان کی توحید میں فرق ہوتا ہے. اور آج ہمیں تانے دیتے ہیں اور ہمارے خلاف باندھ باندھ کی بولیاں بولتے ہیں. ابھی مجھے ایک عزیز نے کہا آپ نے توحید پر پیچھے خطاب کیا اور اس پر کچھ وہابیہ ان کے بچونگڑے کہتے ہیں کہ مولانا آپ الہ کا معنی تو بتاؤ، الہ کا معنی کیا ہوتا ہے. میں نے کہا اے بالکا ذرا تھم کے اور ذرا رک کے ذرا صبر تو کر، ہم تجھے الہ کا معنی بھی بتائیں گے، ہم تجھے معبود کا معنی بھی بتائیں گے، ہم تجھے پوری توحید باری تعالیٰ کا معنی سمجھا کے چھوڑیں گے. ہم نے توحید محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بدبودار مزاج سے نہیں لی، ہم نے توحید نجد کے قزاقوں اور ڈاکوؤں سے نہیں پڑھی، ہم نے توحید دہلی کے بھٹکے ہوئے ایک شاہ اسماعیل دہلوی سے نہیں پڑھی، ہم نے نانوتوی، گنگوئی، امبٹوی اور تھانوی جیسے پٹڑی سے اترے ہوئے ملا کی تحقیقات سے توحید کا سبق نہیں پڑھا. ہم نے قرآن سے پڑھا، محمد عربی کے فرمان سے پڑھا، ابو بکر و عمر سے پڑھا، عثمان و حیدر سے پڑھا، کموں میں 1.25 لاکھ صحابہ سے پڑھا، اہل بیت نبوت سے پڑھا، تابعین سے پڑھا،
ابو حنیفہ مالک شافعی احمد ابن حنبل سے پڑھا، بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ سے پڑھا، اینی اسقلانی قسطلانی سے پڑھا، ہم نے غوث جلی سے پڑھا، ہند الولی سے پڑھا، میرے علی سے پڑھا، ہم نے توحید کا سبق امام احمد رضا سے پڑھا ہے۔ اور اللہ کے فضل سے حضور جانے جانا فخر عالم تاجدار کائنات علیہ السلام کی نگاہ کرم کے طفیل یہ 10واں خطاب تقریباً میں امام احمد رضا کا دامان فیض تھام کر توحید باری تعالیٰ کے موضوع پر کر رہا ہوں۔ اور ہمارے پاس بالکل آج کے اس لمحے تک ہم نے زندگی میں کبھی وہابیزم کی توحید کی طرف پڑھنا تو کجا دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ ہم ان کی طرف دیکھیں بڑا توحید توحید ہر وقت توحید یہ عنوان اور یہ راگے لابتے ہیں۔ آج تک دل میں کبھی خیال بھی نہیں گزرا کہ ان کو کبھی اس باب میں پڑھیں اور ان سے کوئی اس معاملے میں ہم جو وہ مواد لیں۔ ہاں انہوں نے جو جو چوریاں کی ہیں وہ سب ہماری نظر میں ہیں، جو جو جہاں جہاں انہوں نے گڑبڑ کی وہ سارا ہماری نگاہ میں ہے۔ باقی ہم نے توحید اس امت مسلمہ میں عقیدے کے موضوع پر پہلی کتاب امام الائمہ کاشف الغمہ سراج الامہ سیدنا و مرشدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ جو عقیدہ اسلامیہ کے موضوع پر پہلی کتاب باضابطہ منظم اور پراپر پہلی کتاب جو لکھی جس کا نام ہے الفقہ الاکبر، یہ میں نے صرف پڑھی نہیں ہے، میں نے تقریباً سال ڈیڑھ ہو گیا بچوں کو مکمل سبق میں بھی پڑھا ڈالی ہے۔ اور میرے پاس یہ درس نظامی کے سلیبس اور نصاب کا حصہ تمام مدارس دینیہ میں العقائد النصفیہ عقائد النصفی اور اس پر تفتازانی کی شرح یہ ابھی باقاعدہ میں اس سال میں سبق میں بچوں کو پڑھا رہا ہوں۔ اور میں نے ابھی اس مرتبہ بچوں کو اس میں بھی جو توحید لکھی ہے نا جو صدیوں میں پیچھے اہل سنت کا توحید کا عقیدہ ہے وہ بھی ابھی اس سال میں بچوں کو سبق میں پڑھا چکا ہوں۔ ہاں میرے پاس یہ ہے، ہاں شوق پورا کرنا ہے کسی نے تو ستم گر ادھر آ ہنر آزمائے، تو تیر آزما امام احمد رضا کا غلام ہم جگر آزمائے ہیں۔ یہ امام ابو الحسن اشعری کی الابانہ میں نے اس کو بھی پڑھ رکھا ہے، یہ میرے ہاتھ میں اس وقت میرے سامنے حضور تاجدار کائنات ولایت حضور سلطان الکل آقائے کل مولائے کل ماوائے کل ملجائے کل مصدر کل تاجور کل ہمارے آقا نعمت حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی حضور غوث پاک کی یہ اصول الدین یعنی من عقائد اہل السنت والجماعہ یہ پوری میں نے پڑھی ہوئی ہے۔ اور توحید کا جو عقیدہ غوث جلی نے تقریباً 9-10 صدیاں پہلے بغداد کے منبر پر حضور کی امت کو پڑھایا تھا، میں نے پڑھا بھی ہے کراچی سے خیبر اور کوئٹہ سے کشمیر تک، اس کو میں نے متعدد بار خطابات میں کانفرنسز میں امت مسلمہ کو پڑھ کے سنایا بھی ہے۔ اور ابھی اس وقت میرے سامنے جو کتاب ہم نے شروع کر رکھی ہے پہلے سے یہ بھی سامنے موجود ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے
العقیدۃ الطحاویہ، اور جو لکھنے والے امام ابو جعفر امام طحاوی ہے نا، انہوں نے جو نام رکھا فرماتے ہیں بیان و عقیدت اہل سنت والجماعہ۔ یہ کل پیدا ہونے والے بچونگڑے ہیں 1866 میں یہاں دیوبند میں، یا جو وہ 86 میں یہاں 87 میں جو وہ انگریز سرکار سے منظوریاں لینے والے، یا کو 13ویں صدی ہجری میں نجد میں پیدا ہونے والے یہود و نصارہ کے لانچ کیے ہوئے ڈاکو اور قزاق آج تانا انہیں دے رہے ہیں جو صحابہ اور اہل بیت سے لے کر آج تک عقیدہ توحید پر ڈٹ کے کھڑے ہیں اور امت کو توحید پڑھا رہے ہیں۔ ہمیں آج وہ چیلنج کریں اور للکاریں، تو میں یہ انشاءاللہ کسی جگہ پہنچا کے نا یہ توحید کے خطبات اور یہ سپیچز اور یہ سیریز اور قسط وار یہ گفتگو، اس کے بعد میں یہاں سے دیوبند اور نجد تک چیلنج کر کے کہوں گا، ہے دیوبند اور نجد کی کوکھ میں کوئی ایسا بچونگڑا جو ہم سے اس موضوع پر بات کرے تو وہ ضرور میدان میں آئے۔ دن کے 12 بجے امام احمد رضا کے غلام نے تارے نہ دکھائے تو فکر رضا کا متوالا نہ کہنا۔ قرآن میں کیا ہے، سنت میں کیا ہے، صحابہ کے ارشادات میں کیا ہے، اہل بیت نبوت کی تعلیمات میں کیا ہے، اور پوری امت مسلمہ کے عقائد و نظریات میں کیا ہے، وہ سب انشاءاللہ عز و جل حوصلہ رکھیے ہم پڑھ کے سنائیں گے۔ مجھے ابھی پتا چلا ایک کاکا کہتا ہے کہ حضرت صاحب آپ اگر جو وہ زیادہ شور شرابہ نہ کریں نا، دلیل سے بات کریں تو سبحان اللہ۔ میں نے کہا او بالکا، پیڑا اور تے پھکیاں اور آئیے میں جو دلائل پڑھ رہا ہوں عربی پڑھ رہا ہوں، ایگزیکٹ مدینے والے کی عربی کا ٹیکسٹ اور متن پڑھ رہا ہوں۔ او کاکا اسے دلیل نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہیں؟ بابا کہتا تھا پیڑا اور تے پھکیاں اور، درد تمہارا اور ہے اور تم اپنا دھواں کہیں اور نکالتے ہو۔ سنا، میں یہاں یہ کہوں گا کہ عربی بہت پڑھی بھی ہے اور ابھی بھی پڑھ بھی رہا ہوں اور ٹکا کے پڑھوں گا بھی، دلائل دیے بھی دے بھی رہا ہوں، اور انشاءاللہ اتنے دوں گا کہ دشمن کی گردن پہ چڑھ کر سنی عقیدے کا جھنڈا لہرا کے دکھاؤں گا۔ باقی کسی نے اس کی پرواہ نہیں کرنی کہ بھئی کون کیا کہتا ہے۔ یہاں تو دیکھو نا، ہاں سرکار دو عالم علیہ السلام کو سب نے نہیں مانا۔ یہاں تو ایسے بھی ہیں کہ جس رب نے پیدا کیا اس کو ہی نہیں مانتے، تو پھر ماؤ شما کی کیا حیثیت ہے، ہم کون ہوتے ہیں؟ اور پھر اگلا یہ بھی کہہ دوں، جب دیکھو نا کہ دشمن دلیل سے مقابلہ نہیں کر پا رہا، دلیل کے میدان میں اترنے کی اس میں ہمت اور جرت نہیں ہے، تو پھر یاد رکھنا پھر دشمن گالیوں پہ آئے گا۔ پر ہم نے تو زندگی میں نہ کبھی گالی دی، نہ کبھی ایبیوز کیا، نہ کبھی فاؤل لینگویج اور ولگر لینگویج یوز کی، نہ کبھی کریں گے۔ دلیل کے میدان میں ہم نے بڑے سے بڑے سورما کو اور بڑے بڑے طاغوتوں کو الٹا کر کے ان کے اوپر چڑھ کر عقیدے کے بارڈر پر پہرا دیا، اور مرتے دم تک انشاءاللہ دے کر دکھائیں گے۔ گالی بالکل نہیں دیں گے کسی کو بھی، ہم کسی طرح کا جو بھانت بھانت کا اگر جملہ اور انداز ہے اس کو ہم ایڈریس نہیں کریں گے۔ تو اب سنو، علماء نے کیا کہا لغت میں اگر بولیں تو التوحید مصدر وحد یوحد، مصدر وحد یوحد توحیداً فہو موحد، مانا اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اقرار کرنا،
توحید کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا بولیے نا، اللہ تعالیٰ، اللہ جل مجدہ الکریم کے ایک ہونے کا، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا. ہاں، اور اگر کوئی کہے نا وحدت اللہ، تو کیا مطلب ہوگا؟ مطلب ہوگا ای اعتقدتہ منفرداً بذاتہ وصفاتہ وافعالہ واحکامہ واسمائہ لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا شبیہ لہ ولا رب سواہ ولا خالق غیرہ. یہ معنی ہے لغت عرب میں. ہاں، ابھی تو عرب لغت میں ہے. اب امام طحاوی نے بیان و عقیدت اہل سنت والجماعہ میں جو عقیدہ توحید لکھا وہ سنو. کچھ میں نے عرض کیا تھا، آج کوشش کرتا ہوں مکمل ہو جائے. اب دھیان سے توجہ سے یہ سارا سنیے گا. امام طحاوی صدیوں پہلے کہہ رہے ہیں، اور یہ ہمارے اکابرین ہیں، یہ ہمارے اسلاف ہیں. 321 سن ہجری میں اس امام کا وصال با کمال ہے، اور ہم ہیں 1447 سن ہجری میں. تو ایک لمحے میں جب میں ممبر پر بیٹھ کر یہ کتاب ابھی پڑھنے لگا ہوں نا، تو جب یہ کتاب میں پڑھنے لگا ہوں تو 1447 ہجری سے لے کر 321 سن ہجری تک کا جو درمیان میں فاصلہ ہے نا، جب میں یہ کتاب پڑھوں گا ایک لمحے میں سارا فاصلہ ختم ہو جائے گا. ہم یہاں سے سیدھے امام طحاوی کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے، اور امام طحاوی پھر ہمیں ادھر ادھر نہیں چھوڑیں گے، وہ امام محمد بن حسن شیبانی تک لے جائیں گے، لکھا ہوئے. اور وہ ہمیں امام قاضی چیف جسٹس عالم اسلام کا اور قاضی القضات عالم اسلام کا قاضی ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم کی بارگاہ میں لے جائیں گے، اور وہ ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں لے جائیں گے توحید کے عقیدے پر. اور امام اعظم ہمیں سیدھا انس بن مالک نبی کریم کے صحابی کے پاس لے جائیں گے، اور وہ ہمیں تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں لے جائیں گے. اور جو حضور نے توحید کا سبق پڑھایا تھا، کوہ صفا سے لے کر جبل ابو قبیس تک، سین حرم سے لے کر مسجد نبوی شریف تک، بدر سے لے کے احد تک ہے، اور ہر جگہ میرے محبوب نے جو پڑھایا قولوا لا الہ الا اللہ. آج اللہ کا فضل ہے کہ برسر منبر امام احمد رضا کا غلام پڑھ رہا ہے اور پڑھا رہا ہے. کیا معنی؟ امام طحاوی کہتے ہیں نقول عقیدہ طحاویہ، نقول فی توحید اللہ معتقدین بتوفیق اللہ، کا اللہ کی توفیق کے ساتھ اعلان کرتے ہوئے علل اعلان اس عقیدے کا جو توحید کا ہے ہم بول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ واحد لا شریک لہ. دنیا والوں سنو، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ہاں، تم بولتے جاؤ سبحان اللہ. یہ اس رب کی توحید ہے جس کے سامنے آمنہ کا لال بھی سجدہ کرتا تھا. ہاں، اور ہم اب اسلام میں جب بول رہے ہیں نا تو اللہ تو راضی ہوگا ہی ہوگا. ہاں، خدا کی قسم گنبد خضرا میں مدینے کا تاجدار خوش ہوگا کہ جو سبق میں نے عرب کی ہواؤں فضاؤں اور اس دیش میں پڑھایا تھا، آج میرے غلام بر صغیر پاک و ہند کی سرزمین پہ پکا رہے ہیں. ان اللہ واحد، بے شک اللہ ایک ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک ولا شیء مثلہ، اور کوئی چیز کائنات میں نہ ایسی ہوئی نہ ہے نہ ہوگی جو اللہ کی مثل ہو سکے. ولا شیء یعجزہ،
کوئی ایسی چیز نہ ہوئی، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے جو اللہ کو عاجز کر دے۔ کیا کر دے؟ کیوں؟ وہ کہتا ہے وہ عاجز نہیں ہے، وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، وہ سب پہ غالب ہے۔ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ قدیم بلا ابتداء، کہ وہ قدیم ہے، معنی ہمیشہ سے ہے، معنی قدیم ہے، ایسا قدیم جس کی ابتدا نہیں ہے، جس کی ابتدا وہ ابتدا سے پاک ہے، وہ ابتدا سے اس کی ذات پر ابتدا ہی نہیں آئی۔ کیا مطلب؟ وہ ابتدا سے بھی پہلے ہے، وہ ہمیشہ سے ہے۔ وہ کیا ہے؟ دائم بلا انتہا، کہا دائم، وہ ہمیشہ رہے گا۔ کیا مطلب؟ کیسے ہمیشہ رہے گا؟ کہا اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی کوئی، ہاں، وہ ابتدا سے بھی پاک ہے، انتہا سے بھی، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ لا یفنا ولا یبید، کہ نہ اس پہ فنا آئے گی اور نہ کبھی وہ ختم ہوگا، نہ اس پر فنا آئے گی اور نہ وہ کبھی لا یفنا ولا یبید۔ میرا دل کرتا ہے بار بار قرآن سناؤں، محمد عربی کا فرمان سناؤں، لا یفنا ولا یبید۔ او لوگو، ہمارا وہ رب ہے، ہمارا وہ خالق ہے، ہمارا وہ اللہ ہے جس پر فنا نہیں آئے گی اور کبھی ختم نہیں ہوگا۔ مزہ لے کے بولو، پڑھیے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، اس کلمے دے راز نیارے نے، اس ڈوب دے بیڑے تارے نے، سانو دسیا نبی جی پیارے نے، پڑھو لا الہ جس کے سینے میں جتنا زور ہے یہ تیرے میرے رب کی شان ہے۔ زور لگا کے بول اور یہ نیت کر کے بول، دل میں یہ آرزو تمنا دعا التجا اللہ کی بارگاہ میں یہ عرضی لے کے بول، اے مولا سید الایام یوم جمعۃ المبارک کا صدقہ، ان ببرکت گھڑیوں کا صدقہ، آج کی میری اس صدا کا صدقہ، مرتے ویلے او دمِ واپسی، مرتے وقت مجھے یہ کلمہ نصیب کر دینا، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا حق لا